نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، اس زندگی میں ہمیں ہر وقت بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، بلکہ ہم لوگ بے ضرورت بھی ہر وقت بولتے رہتے ہیں، اور یہ بے ضرورت بولنا بہت ہی نقصان دہ ہے۔ غیر ضروری گفتگو کرنے سے خاموش رہنا افضل ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے تو لہجہ درمیانی ہوتا تھا۔ آج کل ہم لوگ جس طرح چلا کر اپنے دوستوں میں بے تکلفی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی گفتگو میں اعتدال ہوتا تھا، یعنی نہ زیادہ بلند آواز ہوتی، نہ ہی اتنی پست کہ مخاطب سن ہی نہ سکے۔ بیان بالکل سادہ اور عام فہم اور واضح ہوتا تھا کہ ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا۔ ضرورتاً ایک ایک بات کو تین بار بھی آپ دہراتے تاکہ مخاطب کی سمجھ میں آ جائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بڑا واضح ہوتا تھا، ہر سننے والا اس کو سمجھ لیا کرتا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب کوئی بات فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ سامعین کی سمجھ میں اچھے طریقے سے آ جائے۔ عزیزوں، کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے، اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے، یعنی اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں کہ دوسروں کی سمجھ میں ہی نہ آئے وہ باتیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ الفاظ بھی سادہ اور شستہ ہوں، زیادہ ادق اور مشکل ترین الفاظ نہیں ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس طریقے سے سامنے والے پر آپ کی علمیت کی دھاک تو بیٹھ جائے گی، مگر مدعا خاک بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہذا بات چیت کے اندر الفاظ بھی سادہ ہونا چاہیے اور اس گفتگو کا کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نجات کس چیز میں ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ اپنی زبان کو بری باتوں سے روک کر رکھو، اس میں نجات ہے۔ جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی ان کا غلط استعمال نہ کرے، وہ جنتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھے اپنی داڑھوں اور ٹانگوں کے درمیان والی چیزوں یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ ان کا غلط استعمال نہ کرے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ روزانہ صبح و شام تمام اعضائے بدن زبان سے التجا کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، تو سیدھی رہی تو ہم عافیت اور آرام میں رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہمارے اوپر بھی مصیبت آ جائے گی۔ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ عزیزوں، اگر ہم نے زبان کو صحیح استعمال کیا تو اس کا جو کچھ فائدہ ہوگا وہ سارا ہی جسم پائے گا، اور اگر یہ سیدھی نہیں چلی، کسی کو گالی وغیرہ دے دی تو زبان کو کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، لیکن پٹائی دیگر اعضاء کی ضرور ہوگی۔ جنت کے اندر وہ حسین اور دلکش محل جن میں شیشے کی مانند آر پار نظر آتا ہے، اچھی گفتگو کرنے والوں کو عطا کیے جائیں گے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بالا خانے ہیں جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہیں۔ ایک اعرابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہوں گے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ محل ان کے لیے ہوں گے کہ جو اچھی گفتگو کرتے ہیں، جن کے مزاجوں میں نرمی ہوتی ہے، جن کے الفاظ میں مٹھاس ہوتی ہے، جن کے الفاظ سادہ اور شستہ ہوتے ہیں، یہ محل ان کے لیے ہوں گے۔ اچھی بات کہنا چپ رہنے سے افضل ہے اور چپ رہنا بے مقصد بات کہنے سے افضل ہے، جبکہ بری بات کہنا تو ہر وقت برا ہی ہوتا ہے اور اچھی بات کہنا یہ صدقہ ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اچھی بات کہو، کیونکہ اچھی بات کہنا یہ صدقہ ہے، اس سے صدقے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اچھے اخلاق والے بھائی قیامت کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں گے اور دونوں جہاں میں محبوب بھی ہیں، اور باطونی لوگ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ناپسند ہیں۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے کہ جو زیادہ باتیں کرنے والے، باچھیں کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے ہیں۔ لہذا عزیزوں، زبان کی حفاظت اور نگہداشت اور اسے فضولیات اور لغویات سے باز رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ فسادات اور نقصانات اسی زبان سے رونما ہوتے ہیں۔ کسی نے سچ ہی تو کہا ہے کہ ایک چپ 100,000 کو ہراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔